اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال ہمیں قرآن سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین اور ناظرین، آپ کی خدمت میں درس نمبر 10 کا دوسرا حصہ، چند ایک پوائنٹ تھے، نکات تھے جو آپ کی خدمت میں حاضر کرنے ہیں۔ ان نکات میں پہلے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے وہ حروف جو کہ لکھے نہیں جاتے لیکن پڑھے جاتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، ایک کلمات کا حصہ ہوتے ہیں اور ایک جو ہے کلمات کا حصہ نہیں ہوتے۔ اشباع ضمیر کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب چند ایک نکات ہیں ہائے ضمیر کے بارے میں۔ ہائے ضمیر بعض کلمات کے آخر میں، جس طرح کے کلمہ ارجے یہ زیر ہے جی، ارجے فالقے یہ دو کلمے ہیں، یہ ہا ضمیر ہے لیکن یہ یہاں پر ہمیشہ ساکن آتی ہے، ساکن اس کو ارجے ہی نہیں پڑھیں گے بلکہ ارجے پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ جو کلمات آپ کی خدمت، وما یہ نمبر 1، یہ نمبر 2، وما انسا نی ہو علیہ اللہ، یہاں پر ہائے ضمیر جو ہے وہ کیا ہے؟ انسانی، حاضر ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ انسانی ہو، یہ جو ضمیر ہے یہاں پر کیا ہے؟ انسانی ہو علیہ اللہ، اکثر بہتر ہوتا علیہ، لیکن یہاں علیہ ہو ہے، یہاں مضموم ہے ہائے ضمیر ان کلمات میں۔ اور ایک کلمہ ہے یرضہ لکم، نمبر 3، یرضہ لکم، یہاں پر جو یہ ضمیر ہے ہا، یہاں اشباع نہیں ہوگی، یعنی اس طرح نہیں پڑھا جائے گا یرضہ لکم، بلکہ یرضہ لکم۔ اس کی وجوہات ہیں، کیونکہ راضیہ یرضا جو باب ہے وہ آخر میں یا ہے، راضیہ یرضا، یعنی یہ ناقص کا باب ہے، تو گویا کہ وہاں پر یا ہے، ایک اصل میں یا ہے، شاید اس وجہ سے یہاں پر اس کو اشباع نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح حرف ہا جو ہے اس کلمہ میں ما نفقہ کثیرن، یہاں پر ذاتی ہے نفقہ، یہاں پر جو یہ ضمیر ہے یہ ذاتی ہے، یہ کیا ہے؟ ہا جو ہے اس میں یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ اس کی ذاتی ہے، اشباع نہیں ہوگی، اس کو نفقہ نہیں پڑھیں گے۔ یہاں ہا ہے لیکن یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ اس کی اصل ہے، کلمہ کی اصل ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، ہا ہے لیکن حرف ہا ہے لیکن اس کا اپنا ذاتی ہے، یہ ضمیر نہیں ہے۔ اور اس طرح ضمیر جو ہے فیہ مہانہ، فیہ یہاں پر جو فیہ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَةً، فیہ مہانہ، یہاں فی ہی مہانہ، یہاں پر قانون کے مطابق چونکہ یا جو ہے ساکن ہے، یہاں پر نہیں ہونی چاہیے، لیکن فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ہائے ضمیر جو ہے وہ اشباع ہوگی، فیہ مہانہ۔
اور اس طرح یعنی ہادہی کے، یہ کلمہ ہادہی ہے، کلمہ ہادہی، ہادہی، باوجود ہے کہ اس کا اپنا ذاتی ہے لیکن اشباہ ہوگا. پچھلی مثال میں بتایا تھا وہ ذاتی ہے، اس کا نفقہ ہوگا، وہ وہاں پر اشباہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے ذاتی ہادہی، یعنی ہادہ مذکر کے لیے اور ہادہی مؤنث کے لیے، یہ خود کلمہ کا حصہ ہے، کلمہ کا حصہ ہے، اس کا ذاتی ہے. لیکن ذاتی ہونے کے باوجود اوپر جو ہے وہ ذاتی تھا، نفقہ ہو، وہاں پر اشباہ نہیں تھا. لیکن یہاں پر ہادہی میں یہ اشباہ ہوگا، یعنی ہادہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ہادہ ہی پڑھا جائے گا. اچھا، بعض کلمات کے آخر میں ہا جو ہے وہ سخت ہے، یعنی کہ اس کے لیے بالکل جس کو کہتے ہیں مجزوم ہے، یعنی اس کے اوپر وہاں پر وقف کیا جاتا ہے. وہ کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ وہ پچھلی جو اس کی حرکت ہے اس حرکت کو حفظ کرنے کے لیے. جس طرح کہ لم یتسنہ، لم یتسنہ، یہ ہا جو ہے یہ ہا ہے، لیکن اس مورد پر یہ ہا ساکن ہے، ساکن ہے. اور اس طرح اقتدی، اقتدی، یہاں پر ہے جو ہے ساکن ہے. اس طرح کتابیہ، قرآن مجید میں کئی ایک لفظ ہیں، کتابیہ، حسابیہ، یا حسابیہ، لام اوتا حسابیہ، حسابیہ، یہ ہا جو ہے ساکت ہے، یہ خاموش ہے. یہاں پر مالیہ، 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 یہ سخت ہے. سلطانیہ، ہلک عنی سلطانیہ، میری شہنشاہت نے مجھے ہلاک کر دیا، میرے اقتدار نے، میری قدرت نے مجھے ہلک عنی سلطانیہ. تو یہ سلطانیہ میں یہاں جو ہے یہ سخت ہے، ہائے سخت ہے. ماہیہ، نار حامیہ، ماہیہ، ماہیہ، یہ ہا جو ہے سخت ہے. یہ بعض نکات تھے آپ کی خدمت میں، ان کو عرض کرنا تھا. اب جو ہے سورہ عبس وتولی تھوڑی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، پڑھتا ہوں، اس میں وہ چیزیں آتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. یہ کیوں آئی مثال جاءہ الاعمی؟ کیونکہ جاءہ تھا، یعنی ضمیر کو اشباہ کرنا تھا، لیکن چونکہ آگے الف لام آ گیا، لام ساکن آ گیا، تو اس وجہ سے یہاں پر کیا پڑھا جائے گا؟ ان جاءہ الاعمی، نہ کہ ان جاءہ الاعمی، نہیں، ہو کو لمبا نہیں کیا جائے گا. وما يدريك لعله يزكى، لعلہ نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر اشباہ ضمیر کیا جائے گا. لعلہ یزکا، یعنی اصل میں لعلہ اصل میں ہوا تھا، لعلہ او یذکر فتنفعہ الذکرى، فتنفعہ الذکرى، لہذا اشباہ ضمیر نہیں ہوگا کیونکہ آگے ملا رہے ہیں. اما من استغنى فانت له تصدى، فانت له تصدى، یہاں پر اشباہ ضمیر ہوگا. وما عليك الا يزكى، واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. عنہ تلا، یہاں پر اشباہ ضمیر نہیں ہوگا، عن نون ہا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہائے ضمیر سے پہلے والا حرف جو ہے نون ہے وہ ساکن ہے،
لہذا اس کا متحرک ہونا قاعدے کے مطابق جو ہے وہ لازم تھا. عنہ تلہا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. ذکرہ ہے، لیکن اگر یہاں پر وقف کریں گے تو ذکرہ پڑھا جائے گا. یعنی اشباع ضمیر تب ہوگا جب ہم اس کو آگے پڑھیں گے، نہ یہ کہ یہاں پر وقف کریں گے. وقف کریں گے تو ذکرہ یہ پڑھا جائے گا، ذکرہ کی جگہ ذکرہ پڑھا جائے گا. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ. اکفرہ یہ ہے، اکفرہ اس طرح پڑھیں گے. من ای شیء خلقہ، خلقہ کو وقف کریں گے خلقہ. من نطفہ خلقہ فقدرہ، خلقہ یہاں پر ہاں پیش کو تھوڑا سا لمبا کریں گے. خلقہ ایسے نہیں پڑھیں گے خلقہ نہیں، بلکہ خلقہ. فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ. یعنی اگر وقف کریں تو فاقبرہ. ثم اذا شاء انشرہ، انشرہ کلا لما یقض ما امرہ. یہ اشباع ضمیر. فلینظر الانسان الى طعامہ، طعامہ ہی پڑھیں گے، یعنی اشباع ضمیر کریں گے کیونکہ ہاں ضمیر سے پہلے میم ہے وہ متحرکہ ہے. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. یہاں پر من اخیہ یعنی ہا کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ اخی کی یا جو ہے وہ ساکنہ ہے. اخیہ و امہ، امہ کو لمبا کریں گے یعنی امہ اس کو لمبا کریں. و ابیہ یہاں لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یا ساکنہ ہے. وصاحبتہ و بنیہ، بنیہ نہ کہ بنیہ ایسا نہیں. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، يُغْنِيهِ نہ کہ يُغْنِيهِ ایسا نہیں. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.